تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک حکم ہے، علماء اور فقہاء نے اس سے سینکڑوں مسائل نکالے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے کتاب الادب کے اندر، بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک بچہ تھا، اس کا بلبل جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، بلبل مر گیا، تو نبی علیہ السلام تعزیت کے لیے اس بچے کے پاس آئے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہارے بلبل کا کیا ہوا؟ اب ایک بات ہے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اخذ منہ 60 مسئلہ، اس ایک حدیث سے 60 مسائل نکالے گئے۔ اور مولانا زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس ایک حدیث سے اخذ منہ 100 مسئلہ، کہ 100 مسائل نکالے گئے اس ایک حدیث سے۔ پہلی بات تو وہ بچہ تھا، اس کی شادی ہوئی نہیں، اس کا بچہ ہوا نہیں، نبی علیہ السلام کنیت کے ذریعے اس کو ذکر فرما رہے، نام لے کر نہیں، یا ابا عمیر، اے عمیر کے ابا، ما فعل النغیر، تمہارے بلبل کا کیا ہوا؟ تو علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے ساتھ کنیت لگا سکتا ہے، ابو انس یا ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن، ابو سعید، جو بھی وہ کنیت اپنے ساتھ لگا سکتا ہے، اگرچہ اس کی شادی نہیں، اس کے بچے نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے چھوٹا بچہ ہے، بڑا شخص اگر آ جائے اس سے دل جوئی کی بات کر سکتا ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارے بلبل کا کیا ہوا؟ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے پرندوں کو پالنا جائز ہے، پرندوں کو پالنا ایک چیز ہے اور پرندوں کو اڑانا ایک چیز ہے۔ جیسے کبوتر کو اڑاتے ہیں لوگ، اب وہ تو عجب چیز ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک شخص کو دیکھا کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ذرا دیکھو، ایک شیطان دوسرے شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس حدیث سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پالنا الگ چیز ہے اور ان کے پیچھے لگ کر وقت ضائع کرنا، نمازوں کو ضائع کرنا، یہ الگ خرابی ہے۔ تو اس لیے جانوروں کو پالنا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے۔ اور پھر وہ جانوروں کو جو پکڑ رہے ہیں، شکاری کر رہے ہیں، یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ مکۃ المکرمہ حدود حرم کے اندر جانوروں کو پکڑنا، پرندوں کو پکڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ مسجد نبوی ہو، مدینہ منورہ ہو، وہاں شکاری کی اجازت ہے، اگرچہ حالت احرام میں کیوں نہ ہو، لیکن حالت احرام میں نہ ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، حالت احرام میں اگر ہو تو شکاری کی اجازت نہیں ہے، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ حدود حرم کے اندر آپ شکار نہیں کر سکتے، مدینہ منورہ اس کا حکم الگ ہے، وہاں آپ شکاری کر سکتے ہیں، وہاں کوئی حدود اور قیود نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہے اپنی اولاد کو کھیلنے کودنے کی چیزیں بھی لا کر دے سکتے ہیں، کھیل کود کی چیزیں جو جائز ہے وہ لا کر دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے، ایک حدیث ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، نبی علیہ السلام تعزیت کر رہے ہیں، صرف انسان کی موت پر تعزیت نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر کسی کا جانور بھی مر چکا ہے، ظاہر بات ہے مال کا نقصان ہوا ہے، کسی کا بھینس مر گیا، گائے مر گئی، دوسرا جانور کوئی نقصان ہو گیا، مال ظاہر بات ہے اس کا نقصان ہوا ہے، آپ تعزیت کے لیے اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی سندھ کا کوئی وڈیرا تھا جس نے اونٹ کے پاؤں کو کاٹا، اور اب تو ماشاءاللہ پنجاب میں ایک بچے نے باپ سے کہا، باپ اور ماں میں علیحدگی ہو گئی تھی، تو بچے نے باپ سے کہا کہ مجھے ماں سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ اب اس نے تھوڑا اصرار کیا، وہ باپ پتہ نہیں کون سا تھا، ظالم باپ، جس نے بیٹے کے پاؤں کو کاٹا ہے اور زخمی کر دیا، پاؤں کو کاٹ دیا بالکل، تاکہ یہ چل ہی نہ سکے اور ماں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے اور ہمارے اپنے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو تعزیت کے لیے اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان پڑوس میں مر جاتا ہے تو آپ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا جانور دنیا سے چلا گیا، مر گیا، ظاہر بات ہے مال مویشی ہے، نقصان ہو گیا، آپ اس کی تعزیت کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیمات مصطفی ہیں، ایک ایک حکم پر ہمیں آخرت تو ہے فائدہ مند،
دنیا بھی فائدہ دکھا رہی ہے، دنیا کے اندر بھی بھلائی اور بہتری ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر کما حق عمل کر لیں۔ اللہ دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی جنت بنا دے گا۔